पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे, हर तीर जवां यक दिल यक जां, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कौन मकाम बेदार ज़माना बोलेगा, हर कूचा करिया में हर सूये नारा बस आबाद रहे। हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सारे पाकिस्तान को। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मारका हक में तारीख़ी फ़तह और आज मुल्क भर में इसी हवाले से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। 16 मई का आगाज़ वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है, तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, खुसूसी नवाफिल अदा किए जा रहे हैं और तकारीब का अहतमाम के साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस में परचम कोशाई की एक खुसूसी तकरीब भी हुई। आज का दिन इस अज़्म और यकीन के साथ मनाया जा रहा है कि वतन अज़ीज़ पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे और किसी भी किस्म की जो कुर्बानी है उससे दरेग नहीं करेंगे और उसकी हिफाजत के लिए हमेशा एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद रहेंगे। इसी हवाले से नाज़रीन मरकज़ी तकरीब जो है वो आज रात इस्लामाबाद मोनूमेंट में होगी, जिसमें वज़ीर आज़म होंगे, हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी उसमें और पूरी दुनिया को एक बार फिर यह पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन हमारी जो अमन की ख्वाहिश है वो हमारी कमज़ोरी नहीं है। आज दिन भर जो है हम देख रहे हैं शोहदा के मज़ारों पर हाज़िरी भी दी जा रही है। यकीनन एक काबिल फ़ख्र लम्हा है पूरी कौम के लिए, पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है और ख़ास तौर पे हमारे वो निडर जवान नाज़रीन जिन हमारी पाक फ़ज़ाइया जिनके बारे में दुनिया कह रही है कि अनडिस्प्यूटेड किंग्स ऑफ स्काइज़ हैं। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात DGISPR ने कल स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, वी आर सेलिब्रेटिंग पीस। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दानिशमंदी, अमन पसंदी की ख्वाहिश ने यही मौका दिया है बर सग़ीर को और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया को कि यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो है वो अमन को एक मौका मिले और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से जब जंगबंदी की दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान ने उसको कबूल किया। और आज के दिन नाज़रीन इस तमाम मार्के में जितने भी हमारे शोहदा हैं, मासूम बच्चे हैं, हमारी ख़वातीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जवान हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं या जो गाज़ी हैं, उन सबको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कौम उनकी मकरूज़ है और हम उनकी कुर्बानी ता क़यामत याद रखेंगे। ना हम उनको भूले हैं, ना हम भूल सकते हैं और ना हम कभी उनको भूल पाएंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम को हम मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाया ज़ूम डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, IR एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे अली सरवर नकवी साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं और हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती भी मौजूद होंगे। ये सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। पूरी दुनिया नाज़रीन इस बात की हमें मुतरफ़ नज़र आ रही है कि जो कारनामा हमारी पाक फ़िज़ाइया ने अंजाम दिया है वो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। पूरी दुनिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में तो अभी भी बहुत से वो सवालात हैं और उनकी हुकूमत ख़ास तौर पे मोदी सरकार अपनी आवाम को बिल्कुल कुछ भी बताने से हमें गुरेज़ा नज़र आती है। उनके मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव की अगर आपको याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सारे हक़ाइक़ कौम के सामने रखने थे लेकिन किसी भी सवाल का वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके हैं। तो बहुत सी चेमगोइयाँ वहाँ पर मौजूद हैं। जब दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं, दुनिया का मेन मीडिया इस पर बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो भारत को अच्छा खासा सबक सिखाया है, तो बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं और वो जो बुलंद के बाद दावे उनकी जानिब से किए गए थे उस पर बात की जा रही है। अस्करी बर्तरी की हमेशा वो बात करते रहे हैं और जो मीडिया में जिस अंदाज़ में यहाँ पर इस सारे मामले को हाइप दी गई, वहाँ पर जंगी जुनून पैदा किया गया, अपनी आवाम में किस तरह का भूचाल पैदा किया गया कि उनको ये लगा कि बस पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ना चाहिए और फिर जो पाकिस्तान ने अपनी दिफाई स्ट्रेटजी बनाई और फिर जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया उसने पूरी दुनिया को हैरान भी किया और परेशान भी किया। और ख़ास तौर पर जो हमारा दुश्मन है उसको हमने ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि अगर हम आपको ये कह रहे थे कि आइए इंडिपेंडेंट तहकीकात में हम आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, तो यकीनी तौर पर यह हमारी कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि हम चाहते हैं कि जनूबी एशिया का जो अमन है वो किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन फिर जब हमने देखा कि
ایک دشمن جو ہے وہ ہمارے گھر کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے اور اس میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں ایک نیو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے۔ یہ بات ایک طرف ناظرین، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے معرکے کے بعد پوری قوم ہمیں ایک مٹھی کی مانند نظر آئی ہے، مکمل طور پہ متحد نظر آئی ہے۔ شاید ہمارا دشمن یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہمارے جو سیاسی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ہم کہیں بٹے ہوئے ہیں اور یہ ایک مناسب موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دھاوا بول دیں، لیکن قوم نے ثابت کیا، 25 کروڑ عوام نے ثابت کیا کہ جب بھی اس ملک کو ضرورت ہوگی تو ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ تمام تر اختلافات کو بھلا کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دشمن کی ہم نے ہر غلط فہمی کو بڑے اچھے سے دور کیا ہے۔ جب ہمارے DGISPR نے کہا تھا نا یہ بات کہ جب ہم آپ کو جواب دیں گے، جب رسپانس دیں گے تو پوری دنیا میں اس کی گونج ہوگی، تو جی ہاں پوری دنیا میں اس کی گونج ہے اور مودی سرکار کو اب منہ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ان سے بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب کون سا مدعا گڑا جائے، کس طرح سے اپنی عوام کو، اپنی انٹرنل آڈینس کو سیٹسفائی کیا جائے، کیونکہ بہت سے سوالات جو کہ اس پہلگام واقعے کے بعد سے جنریٹ ہو رہے ہیں، نہ اس پر کوئی سیٹسفیکٹری جواب مل سکا ہے اور یہ سارا آپریشن جو لانچ کیا گیا اس میں ناکامی کے بعد اب اور زیادہ ان پر جو ہے وہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا مودی میڈیا جو جب اس سارے معاملے کو جس طرح سے اس نے ہائپ دی، اب وہ بھی ان سے سوال پوچھ رہا ہے اور کچھ ایسے لوگ جو کہ سین وائسز ہیں وہ بہت سے سوالات جو ہے وہ مودی میڈیا سے اٹھا رہے ہیں۔ خاص تو ناظرین جو اس سارے شر میں سے ایک خیر نکلی ہے جس کی گونج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا شروع دن سے یہ موقف تھا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ان کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ سرفیس پر آ گیا ہے اور اس بات کا ادراک پوری دنیا کو ہو گیا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان حل نہیں ہوتا، جنوبی ایشیا کا جو امن ہے وہ داؤ پر لگا رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس مسئلے پر مستقل بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، لیکن جس انداز میں ان کے ہر بیان میں، ان کے ہر ٹویٹ میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہوتا ہے، ابھی وہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، وہاں پر بھی جہاں جہاں وہ گئے ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے اور اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ مل بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں اور ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے۔ پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، پاکستان نے ہر اس بات کا خیر مقدم کیا ہے جس میں سے پیس برآمد ہو، جس میں سے امن کی آشا جو ہے وہ جلے، لیکن دوسری جانب بھارت میں اس کو بڑا ہی دوسرے اینگل سے لیا جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اس میں خاصی سبکی ہے۔ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وایا زوم، آپ فارمر ایمبیسڈر ہیں، بہت شکریہ علی سرور صاحب سر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر آپ کو بہت مبارک ہو، یہ معرکہ جو پاکستان نے سر کیا ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے اور بجا طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو پاک فضائیہ کی جوان ہیں انڈسپیوٹڈ کنگز آف اسکائی ہیں، کیا کہیے گا سر؟ جی ہاں، دیکھیے یہ بڑی دلچسپ جنگ تھی کیونکہ یہ جنگ تھی ہائی ٹیک، یعنی کہ اس جنگ میں کوئی ایریل کامبیٹ نہیں ہوئے، جہاز اور جہاز آپس میں انہوں نے کوئی ٹکراؤ نہیں کیا، بلکہ میزائلز تھے اور اس میں ہم لوگوں نے جو کمال حاصل کیا ہے پاکستان ایئر فورس نے، وہ دنیا دنگ ہے کیونکہ جو ہماری ٹیکنالوجی اس نے ان کے فرانس سے حاصل کیے ہوئے بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ جو پلینز تھے وہ تباہ کر دی۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے ان کے مختلف بیسز وغیرہ پہ حملہ کیا اور وہ ہم نے ڈسٹروائے کیا، اور ہم اس کے بعد ہائی ٹیک وار کے بعد ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا، ہمارے میڈیا نے بڑے اچھی طرح ان کے بہت ہی ہاسٹائل اور ایک قسم سے وہ ایکسائٹڈ میڈیا جو کہ جھوٹ سچ، جو انہوں نے کہا کہ پشاور میں آگ لگ گئی ہے، کراچی پورٹ تباہ ہو گیا ہے، اس طرح کی جھوٹ خبریں وہ پھیلا رہے تھے، تو اس کو ہم لوگوں نے کاؤنٹر کیا اور ہم نے وہ ان کو واضح کیا کہ ہم ان کا مقابلہ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کریں گے ہم جبکہ ان کے طرف سے پرووکیشن آئے گی۔ تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ وی آر ریڈی فار پیس بٹ وی ول فائٹ when if they come with hostilities۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی تشفی بخش اور بہت ہی اچھا نتیجہ نکلا ہے، اور
اس میں قوم ہماری متحد ہوئی ہے، آرم فورسز کی رسپیکٹ دوبارہ ری اسٹیبلش ہوئی ہے، قائم ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں ویل جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر منور حسن صاحب، آئی آر ایکسپرٹ ہیں، وایا زوم ہمیں جوائن ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وایا فون، اور آپ جو ہے ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ چشتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں خالد چشتی صاحب آپ ہی کی جانب آؤں گی. سر، ماڈرن وارفیئر میں ایک نیو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے ہماری پاک فضائیہ نے. دنیا ورطۂ حیرت میں ہے اور اس پر خاصی بات ہو رہی ہے سر کہ یہ آخر ہوا کیا ہمارے دشمن کے ساتھ، اور اس کو خود بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے. انوائٹ کیا، اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سرپرائز تھا، کیونکہ کنونشنل جنگ میں عام طور پر ہم نومیریکلی ہم ہندوستان سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکے ہیں اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈیزائن جو ہیں وہ ہمارے اپنے سیکیور ڈیفنس کے لیے ہیں. اسی وجہ سے پاک فضائیہ نے جب بھی ہندوستان کے مقابلے کا سوچا ہے، نومیریکل نہیں سوچا. 3 ایریاز میں ہم نے مقابلہ یا اس گیپ کو پلگ کیا ہے. نمبر 1 جذبہ ایمان، جو آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری قوم کے اندر ہے، وہی پائلٹس میں ہوتا ہے، انجینئرز میں ہوتا ہے، ٹیکنیشینز میں ہوتا ہے، سولجرز میں اور سیلرز میں بھی وہی ہوتا ہے. دوسرا، ہم نے کوالٹی آف ٹریننگ سے اطلاق کیا ہے گیپ. اور تیسرا، جو بیسر صاحب تھوڑی دیر پہلے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی سے ہم نے گیپ فل، اور ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن ابھی آپ نے دیکھ لی ہے کتنی میسو ہوئی ہے، کتنے بڑے اسکیل پر ہوئی ہے، کتنے لیول تک ہم نے ان کی نہ صرف انڈسٹری، کارپوریٹ، ٹرانسپورٹ، گریڈ اسٹیشن، بجلی کے سب کو افیکٹ کیا سائبر کمانڈ فورس کے ذریعے. اور ہم نے یہ ری اسٹیبلش کیا ہے کہ جب تک ہم ٹیکنالوجیکل ایج برقرار رکھیں گے اور اپنے گیپ کو فل رکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سوورینٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم کبھی کمپرومائز کریں گے. پاک فضائیہ نے ایئر مارشل اسرار خان سے لے کر میں زیادہ ایئر مارشل نور خان اور آج کے جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں، سب نے ہی جیسے میں نے کیا قوت ایمان اور کوالٹی آف ٹریننگ، ہم پچھلے 50-60 سالوں سے تو ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے دوست ممالک کے ٹیکنیشینز کو، پائلٹس کو، انجینئرز کو. وہ ہماری کوالٹی آف ٹریننگ ویل اسٹیبلش ہے. اس دفعہ جو زیادہ سے بڑا سرپرائز دیا ہم نے ہندوستان کو، وہ بہت اسٹریٹجک لیول پر تھا، جس کے اندر جہاز اپنے اپنے بارڈر میں اڑ رہے ہیں، انتہائی مہلک ویپن لے کر پھر رہے ہیں. تقریباً دیکھیے 70 جہاز جو ہمارے مخالف تھے، ہر ایک کے اوپر کم از کم 4 ایئر ٹو ایئر میزائل لگے ہوئے تھے بیانڈ ریجن. تو ہمارے پائلٹوں کو 300 میزائلوں کا فیس کر رہے تھے. ہم نے نہ صرف اپنے چند جہازوں سے ان کا مقابلہ کیا، بلکہ افیکٹو، ویری پاورفل اور ٹائملی امپلائمنٹ کی ہم نے سائبر کمانڈ اور ایروسپیس فورس کی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے پائلٹس کی ہم نے ڈیگریڈیشن کی اورینٹیشن، ان کی سچویشنل اویئرنیس کو افیکٹ کیا، ان کے کمیونیکیشن اور نیٹ ورکنگ کو ڈیمیج ہٹ کیا، اور جس سے آپ نے دیکھا کہ رزلٹ کیا نکلے. لیکن اصل رزلٹ جس کو میں مانتا ہوں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس کو فائنل بلو یا فائنل پنچ کہتے ہیں، وہ 10 تاریخ کی صبح فجر کے بعد شروع ہوا ہے. وہ پاک فضائیہ نے جو ٹنیج کیا ہے، میں آپ کو آپ کے چینل پر شاید پہلے کا ایوننگ پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جب ڈیٹیلز آئیں 2-3 دن پہلے کہ پاک فضائیہ نے کتنی ٹنیج، کتنے بامز اس دن پھینکے تھرو میزائل، ڈرونز، جہاز، اسٹینڈ آف، تو میں کیلکولیٹ کر کے حیران رہ گیا. اور بعد میں نے پاک فضائیہ سے ریکنفرم کیا، اور یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں پاک فضائیہ کی انڈورسمنٹ پہ، کہ جتنی ٹنیج کی بامز اور ویپنز ہم نے اس 4-5 گھنٹے میں پھینکے ہندوستان پر، پوری 1965 کی 17 دن کی جنگ میں ہم نے اتنی بمبارمنٹ ہندوستان پر نہیں کی. یہ ہوا ہے وار ٹرمینیشن کی، ہمیں ہیلپ کیا ہے. یہ ضروری تھا شاید. اگر ہم بیلنسڈ، ویل آرکسٹریٹڈ اور ریشنل قسم کا جواب دیتے تو یہ جنگ چلتی رہنی تھی. ہم نے پروہیبٹیو پرائس میں کنورٹ کر دیا، یعنی ایسی پرائس جو وہ دے ہی نہ سکے، جس کی وجہ سے ہندوستان بھاگا گیا امریکہ میں اور جا کے جنگ بندی کرانے کا سوچا. یہ کریڈٹ جاتا ہے تمام مسلح افواج کو، پرٹیکولرلی پاک فضائیہ کو، اور اس میں سے بھی سائبر کمانڈ فورس ہو جس نے ٹیکنالوجی میں یہ جنگ جیت کر ہمیں گریٹلی کنٹریبیوٹ، ہمارا morale بند کیا، ہمیں ریلیونٹ دوبارہ کیا اس ریجن میں جو ہندوستان سمجھتا تھا کہ ہماری اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیو نارمل سمجھتا تھا کہ جب ہمیں سبق سکھائے گا تو ہمیں شاید وہ ایک نیو نارمل پہ سیٹ کر دے گا، جس سے ہم نے چھوٹی موٹی کوشچن ہمارے خلاف، ہماری پنشمنٹ وہ سمجھ رہا تھا کنٹینیو رکھے گا. پاک فضائیہ نے جتنی بمبارمنٹ کی، ہم 26 ٹارگٹ کو ہٹ کیا، 16 بیسز کو ہٹ کیا، S-400 کو ہٹ کیا. ہم نے کہا آپ کا نیو نارمل نہیں ہے، نیو نارمل ہمارا ہے، اور یہ والا ہے. جی
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आप ये समझते हैं कि ये जो सारा मार्का पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ सर किया है, ऑपरेशन बुनियान मरसूस शानदार कामयाबी के साथ तकमील को पहुंचा है, तो खित्ते में जो दो एटमी कुव्वतों के दरमियान अदम तवाजुन था उसमें अब तवाजुन बरकरार हो गया है? डॉक्टर साहब ठीक है। नकवी साहब आपसे ही ये मैं सवाल जानना चाहूँगी सर कि दोनों मुल्क एटमी पावर, लेकिन हमने देखा कि खित्ता हमेशा से अदम तवाज़ुन का शिकार हमें नज़र आया। अब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तकमील के बाद, उसकी कामयाबी के बाद पूरी दुनिया की सोच तब्दील हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि खित्ते में अब जो दोनों ये जो ममालिक हैं इनका जो तवाज़ुन है वो बरकरार है और बिल्कुल बराबरी की सतह पर आ गया है सब कुछ? देखिए, ये जो तवाज़ुन की बात कर रही हैं आप, जी जी स्ट्रेटेजिक बैलेंस, वो दो सतह पे होता है। एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बैलेंस, वो तो हमने हासिल कर लिया था 1998 में, जब हमने अपने एटमी टेस्ट किए थे। और दूसरा होता है कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस। तो जो कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, उसमें हमें जाहिर है कि हम उनसे कम थे। और वो अब हमने इस वक्त न्यूक्लियर का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इस वक्त कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस हमने रिस्टोर किया है। आप सही कह रही हैं कि हम वापस हमारा तवाज़ुन बराबर हो गया, और इसलिए अब हमारा भी पल्ला उतना ही भारी है जितना उनका है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने के साथ जो कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो हमने रिस्टोर किया है। और ये इसका हमेशा तारीख में, हिस्ट्री में, किताबों में ये बात आएगी कि पाकिस्तान ने कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस भारत के साथ 2025 में वापस कायम किया। अच्छा सरवर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ से आगे कैसे चलना है? हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर बारहा ये बात कर रहे हैं कि वो सालिसी के लिए भी तैयार हैं। आपको लगता है कि सदर ट्रंप जो है वो राज़ी कर पाएंगे भारत को कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, जबकि हमेशा भारत ये कहता रहा है कि कश्मीर जो है वो बायलैटरल इशू है, हम किसी की सालिसी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि अब कोई सालिस दरमियान में बैठे और इस मामले को जो है वो हल करे? या मैं समझता हूँ, मुझसे पूछ रही हैं जी, जी जी सर, जी सर। मैं समझता हूँ कि भारत इस बात पे आमादा मुश्किल से होगा, लेकिन सदर ट्रंप का जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है इस मामले में, वो चाहते हैं। लेकिन ना, सदर ट्रंप एक ऐसा सदर है जिसने हमेशा कहा कि वो जंग के खिलाफ है, वो जंग रोकना चाहता है, जंग होने नहीं देना चाहता है। तो चूंकि हमारे यहाँ हम लोग हर वक्त जंग के होने तक के सतह पे आए हुए होते हैं, इसलिए ट्रंप चाहेगा कि हमारे मसाइल हल हों। और वो समझता है कि कश्मीर का मसला उसको फिर उसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाए। तो लगता ही है कि अब पहले जो हमारे बाहमी ताल्लुकात के जो मसाइल थे, वो पहले सिर्फ भारत बाहमी सतह पे करना चाहता था। लेकिन सदर ट्रंप की इनिशिएटिव ऐसी है कि उसमें लगता है कि वो भारत पे जोर डालेंगे कि इन मसलों पे गौर करे और हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करे। बिल्कुल ठीक। खालिद चिश्ती साहब, सर आपको पता है जब राफेल की बात आती है तो सबको वो मोदी साहब का वो बयान याद आता है जिसमें वो कहते हैं 2019 के बाद अगर हमारे पास राफेल होते तो हम पाकिस्तान को जो है वो तारीखी मज़ा चखाते, और बड़ा उन्होंने इसको जो है वो अपने लिए एक बात की कि हम उसकी कमी का शिकार रहे। वो भी आ गया, एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट भारत ने की, लेकिन फिर जो कुछ राफेल के साथ हमारे शाहीनों ने किया वो भी दुनिया ने देखा। लेकिन सर जब हम ये बात करते हैं कि हमने उनके टारगेट्स को जो है हमने उनको टारगेट किया, हमने उनके सारे सिस्टम को जैम कर दिया, उनको स्टार्टल कर दिया, एक आम आदमी इसको कैसे समझेगा सर कि फजा में उनके साथ हुआ क्या है? देखिए, पाक फजाइया ने सिर्फ रिलाय नहीं किया कि हमने J-10C खरीद लिए हैं जिन पर PL-15 मिसाइल लगा है। राफेल के रेडार और मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है।
ہندوستان نے جب رافیل لیا تھا تو میں آپ کے ناظرین کو یاد کراتا چلوں، ان کو بہت ایج ہو گیا تھا ہمارے پر، کیونکہ ان کے میزائل اور ریڈار کی رینج 150 کلومیٹر تک ان کا ہمارے فائٹر جہازوں کو نشانہ بنا سکتا تھا. اس وقت ہمارے پاس F-16 بیسٹ تھا جو ان کی ہاف سے بھی کم، آدھے سے بھی کم رینج تھی. تو پاک فضائیہ کی کرنٹ لیڈرشپ میں انہوں نے ویژن اور دور اندیشی کا سامنا اپنے سامنے رکھتے ہوئے J-10C ریکارڈ مدت میں انڈکٹ کیے، اور ہم نے صرف J-10C اور ان کے میزائلوں کے جس کی 100 کلومیٹر ہے اس پر ریلائی نہیں کیا، صرف ہم نے سائبر کمانڈ فورس اسٹیبلش کی پچھلے 2-3 سالوں میں. سائبر کمانڈ کے ساتھ ہم نے ایرو اسپیس اینڈ سینٹر قائم کیے. یہ سارا کرنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ڈائمینشن پہ نہیں لڑے. یہ نیٹ ورک وارفیئر آج کل ہو گیا ہے. یہ پرانا زمانہ ڈاگ فائٹ والا چلا گیا ہے کہ 2 یا 4 جہاز آئیں گے اور وہ لڑیں گے اور ایک دوسرے کو ماریں گے. ہسٹری ابھی جو ریسنٹ ماڈرن ہسٹری ہے جس کے اندر بیونڈ ویژول رینج میزائل یوز ہوئے ہیں وہ 2 یا 4 یا 6 اور 8 جہازوں کے درمیان ہوتی تھی. سمپل اس میں سائبر کمانڈ کا، نیٹ ورکنگ کا، ایروسپیس کا، سیٹلائٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا. فرسٹ ٹائم پاک فضائیہ نے سوچا اور اس کی لیڈرشپ نے سوچا کہ یہ اب وقت اس سے بھی آگے نکل گیا. اب ہم بیونڈ ویژول رینج سے 4-6 جہاز نہیں آئیں گے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. آپ نے ہوا میں دیکھ لیا اس دن تقریباً 100 جہازوں سے زیادہ تھے رات کے وقت، آدھی رات کو. سارا اندھیرے میں چل رہا تھا، سارا کمپیوٹرز کام کر رہے تھے، ریڈارز کام کر رہے تھے، پائلٹ کی اورینٹیشن کام کر رہی تھی، اسکل کام کر رہی تھی. یہ ساری چیزیں جب انٹیگریٹ ہوتی ہیں یا سپورٹ ان کو جب ملتی ہے ایروسپیس اور سائبر کمانڈ کی، وہ دشمن کے پاس توڑ نہیں تھا. وہ ٹوٹل سرپرائز وہ والا ایلیمنٹ ہے. یہ ایک اور ایلیمنٹ تھا جس کو ہم نے ہٹ، جس کے تھرو ایلیمنٹ کی سچویشنل اویئرنیس بھی کریٹ کر دی، اس کی اویئرنیس کو لو کر دیا، ان کا کانفیڈنس بیسیکلی شیئر کر دیا ہم نے ان کے اپنے ویپن سسٹم کے اندر، ان کے اپنے دوسرے بڈیز جو فارمیشن ممبر تھے ان کے ساتھ. دے لاک دا فیتھ کہ میں لڑ بھی سکتا ہوں، آیا میں مارا تو نہیں جاؤں گا، آیا مجھے کوئی شوٹ ڈاؤن تو نہیں کرنے والا، یہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں گا کہ ہوں گا. سب سے بڑی کامیابی اپنے ہمارے لیے یہ ہے کہ دشمن کے اوپوننٹ کے ذہن میں ایک ول ٹو فائٹ کو افیکٹ کر دیں. آپ کی جو ول ہوتی ہے لڑنے کی وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اس قوم نے کیسے انہوں نے ہمیں ڈرون مارتے رہے 2 دن، سمجھے کہ پاکستان لوگوں کی ول کو ہم ہٹ کریں گے. کچھ نہیں ہوا یہاں پر. لوگوں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی اور سوونیئر اٹھا کے میزائلوں کے لوگ بھاگنا شروع کر دیا. لیکن لوگ ڈٹرمنٹ تھے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ریزالو بڑا ضروری چیز ہوتا ہے. میری نظر میں ہندوستان یہ فائٹر جہاز بہت اچھا ہے. میں ایز اے پروفیشنل فائٹر پائلٹ میں دوسرے ملک کے جہاز کی رسپیکٹ کرتا ہوں. جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کل کے ماڈرن زمانے میں صرف آپ کو ٹیکنالوجی نہیں دے سکتی، آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی ماسٹر کرنا پڑتا ہے. اس کی اسکل کو آپ نے اپنے کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے. اس کی امپلائمنٹ میں انوویشن لانی ہوتی ہے، نئی سے نئی سیکھی، جو ہم نے کی اس دفعہ. اور وہ ڈائمینشن ہم نے اپلائی کیا، اس سے سرپرائز دیا جس کا ہندوستان کی ایئر فورس تیار ہی نہیں تھی اس ڈائمینشن کے لیے. الحمدللہ. جی اچھا خالد صاحب، ایک بڑا ایز اے کامن مین ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہمارے ملٹری ریپرزینٹیو بات کر رہے تھے اور خاص طور پر جب اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ ہم چاہتے تو اور بھی ان کے طیارے مار گراتے لیکن ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، تو بینگ اے لے مین یہ فوری طور پہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا؟ جب ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی تھی تو ہم سارے مار گراتے. تو یہ ریسٹرینٹ، یہ والی بات ذرا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اور لاجیکل سوال ہے کہ جب ہم مارنے کی پوزیشن میں تھے تو ہم نے اور کیوں نہیں مارے. دیکھیے پاکستان نے تھرو آؤٹ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم اپنے سیلف ڈیفenس پہ، ساورینٹی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑیں گے. ہم وار کسی کو ڈومیننس کے لیے، ریجنل ہیجمنی کے لیے، امریکہ یا دوسرے ورلڈ پاور کے سامنے ریلیونس رہنے کے لیے نہیں لڑتے. ایون میں کاؤنٹ ڈاؤن کے لیے نہیں لڑتے کہ ہم نے کتنے جہاز مارے. وہ ہمارا ان دا لائن آف ڈیوٹی ماریں گے، 4 ماریں گے، 6 مارے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب پہلی دفعہ رافیل آئے تھے 4 تاریخ کو، وہ ہم نے فورس لینڈ کروا دیے. 30 تاریخ کو سری نگر ان کو لینڈ کرنا پڑا. وہ بھی ہم نے سائبر کمانڈ حملہ کیا تھا ان کے اوپر along with veterans. پھر ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید وار کو ڈٹر کر پائیں گے. ہمارا آبجیکٹو پاک فضائیہ کے ساتھ میں کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ. تو پاک فضائیہ کا یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس جنگ کو آگے لے کے چلنا جنگ کی طرف. ہم نے پہلے دفعہ ڈٹرنس کی. جس دن ہم نے 6 جہاز مارے، ہم نے سیکنڈ ٹائم ان کو ڈٹر کیا کہ آپ کو بڑا نقصان ہوگا اگر آپ ہمارے ساتھ فل جنگ کریں گے تو آپ کو بڑی قیمت دینی پڑے گی. ہندوستان نے مس ریڈ کیا 2 فرنٹس پر. ایک، ہمارے شوٹنگ کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ ہمارے مسئلے ہیں، شاید ہمارے پاس کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے سمجھا کہ شاید اگر کیپیبلٹی صلاحیت ہے تو حوصلہ نہیں ہے. یہ دونوں کرنے کے بعد جب پھر بھی ہم نے بڑی ٹالرنس دکھائی. جب انہوں نے 2-3 دن ہمارے اندر ڈرون پھینکتے رہے، پاک فضائیہ نے، مسلح افواج نے اور اس قوم نے، میرے ہم وطنوں نے بہت ریزولوٹ اور ڈٹرمنیشن دکھائی. لیکن
جو 6 کی رات کو انہوں نے ایئر فورس کے بیسز پر جب ریچ آؤٹ کر آفینس لانچ کیا تو پاک فضائیہ کی لیڈرشپ اور دوسرے سربراہوں نے مسلح افواج کے اور حکومت پاکستان نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اب ڈیٹرنس فیل ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈرا نہیں سکے, جنگ سے روک نہیں سکے خوف پیدا کر کے. اب ہمیں اتنا بفٹنگ جواب دینا پڑے گا کہ اب دشمن کو یہ شور ہو جائے کہ پرائس کیا ہوگی جنگ کی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جو میں پہلے بھی آپ کے چینل پہ کہہ چکا ہوں, جو ناظرین پہلی دفعہ سن رہے ہیں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, 10 تاریخ کو صبح ہم نے جو فجر سے لے کے تقریباً 5 گھنٹے بمباری کی ہے, ٹنیج میں کیلکولیٹ کیا ہے. مجھے پاک فضائیہ سے ملی تھی ٹنیج, ہر ویپنز کا مجھے ڈیٹیلز ملی, ٹارگیٹنگ ملی, تو میں نے کیلکولیٹ کیا. میں اپنی یوٹیوب پر ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں پہلے 1965 کی پوری کر چکا تھا کیلکولیشن ٹنیج کی, میرے پاس وہ کیلکولیشن تھی. جب میں نے ان ویپنز کی ٹنیج نکالی تو میں حیران ہوا, اور بعد میں نے پی ایف سے ویریفائی کیا, انہوں نے انڈورس کیا کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے. پاک فضائیہ نے جو 5 گھنٹے میں جو بمباری کی ہے ڈرونز, میزائلز, جہازوں کے ذریعے ہندوستان پر, وہ پوری 1965 کی 17 دن کی ٹنیج کی جو ویپن ہم نے بھیجے ہیں اس سے زیادہ ہے. اس کو کہتے ہیں پروہیبٹیو پرائز کر دینا, یعنی دشمن کو یہ ریلائز کرانا کہ اب تم وہ قیمت ہے جو تم دے ہی نہیں سکو گے. اور یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں کوئی پریڈکشن نہیں کرتا, میرا انالیسز ہے کہ کچھ عرصے میں امریکہ خود ہی بول پڑے گا کہ ہمارے پاس ہندوستان بھاگا آیا تھا 10 کی صبح جب ہم نے میسو ڈسٹرکشن کی پورے 5 گھنٹے تک ہندوستان پر. جی بالکل ٹھیک. سرور صاحب, سر یہ سارے بات آپ کے سامنے ہیں, جس انداز میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا ہے ان کے لیے ہضم کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے, اور مودی میڈیا پر روز بروز ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو سر یہ جو سیز فائر ہے یہ آپ کو سسٹینیبل لگتا ہے, اور مذاکرات کی بیس پر کب تک یہ دونوں ملک آ سکتے ہیں, کچھ آپ اس حوالے سے کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں, کب تک حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے ایمبیسڈر صاحب؟ ہیلو, کس سے بات ہو رہی؟ جی نقوی صاحب پلیز آپ آنسر کیجئے گا. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ مودی کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرائے, وہ نہیں ہوا. دوسرے, اب مودی جو ہے وہ پوری سٹوری کو بدل رہا ہے. مذاکرات بالکل ہوں گے اور ہونے چاہیے, لیکن ہمارے ٹرمز پہ ہوں گے. دیکھیے نا, اب ہمیں بھاگ کے ان کے پاس نہیں جانا کہ مذاکرات کرو مذاکرات کرو. وی ول اسٹینڈ آور گراؤنڈ, اور ہم اپنی پوزیشن پہ جو اپنے اسٹرینگتھ سے بات کریں گے. اچھا, اب مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے ہوگا کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا میں ہم چاہیں گے کہ کشمیر, انڈس واٹر ٹریٹی, سنتاس معاہدہ, اور سر کریک, سیاچین, اور یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہیں گے. اور کشمیر کا معاملہ سب سے اہم ہے. کشمیر کو ہمیں ان سے طے کرنا ہے کہ بھئی وہ جو آرٹیکل 370 اور 35A انہوں نے ختم کیا ہے, وہ اس کی وجہ سے کشمیر کا اسٹیٹس بدلا ہے. ہمیں آرٹیکلز کی کوئی بحث نہیں ہے, ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کو نہیں جانتے, لیکن وہ جو اسٹیٹس بدلا ہے, ان کی حیثیت بدل دی ہے کشمیر اسٹیٹ کی, وہ ہم ان کو ٹیک اپ کریں گے. تو یہ سارے جب معاملے طے ہو جائیں گے پھر آگے ان مسئلوں پہ گفتگو ہوگی. میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں ایجنڈا پہ انسسٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. مودی سرکار نے کہا کہ جی ہم تو دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کشمیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم یہ جو آزاد کشمیر ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ دہشت گردی پہ تو ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں. کل وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم جی بات چیت کے لیے تیار ہیں, ہم دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آئیں بیٹھیں, ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ ہم سے بات کریں, ہم آپ کو بتائیں گے, آپ ہمیں بتائیں دہشت گرد کون ہے, پاکستان میں دہشت گردی میں کون ملوث رہا ہے. تو پاکستان تو دہشت گردی کا شکار ہے, پاکستان تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے دونوں ممالک میں اس حوالے سے تو کنسنسس موجود ہے. لیکن سر جہاں تک بات آتی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی, اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ابھی عالمی بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ طور پہ اس کو معطل کر سکیں. تو دس از آؤٹ آف کوسچن, اور پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو بھارت کو ہر حال میں اس بات سے پیچھے ہٹنا ہوگا. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے سر؟ دیکھیے, اس میں دو ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ بالکل بیس لیس اور اس کا کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. ایک
उन्होंने कहा है कि इंडस बेसिन ट्रीटी जो है वो सस्पेंड हो गई, वो सस्पेंड हो ही नहीं सकती है, और ये इलीगल है अगर वो ऐसा एक्शन लेंगे। तो उसका गारंटर है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है गारंटर बना हुआ है, जामिन है इस ट्रीटी का, इस मुआहदे का। अच्छा, दूसरी उन्होंने बात की है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, पाकिस्तान के एटमी असला को आईएईए के तहवील में डाल सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता, आईएईए का ये मैंडेट ही नहीं है। और भारत भारत कौन होता है हमारे एटमी असला को, जो भी उसका डिस्पोजल है वो हम करते हैं, ना कि कोई और मुल्क। तो ये दोनों बेबुनियाद लफ्ज और बिल्कुल मजाक खेज बातें की हैं, जो कि किसी बैनुल अक़वामी कानून के तहत नहीं जस्टिफाई हो सकती। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, सर आज का जो दिन है उसको मनाने का मकसद यकीनी तौर पे ये है कि हम दुनिया को बता सकें, और हमने अब ये इस बात को साबित भी किया कि हम निहायत ज़िम्मेदार कौम हैं, और लेकिन हमने दुनिया को साथ ये भी बावर करवा दिया कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है वो किसी तौर पर कमज़ोरी ना उसको समझा जाए। आपको लगता है सर हमारा दुश्मन ये हमारा पैगाम अच्छी तरह से समझ चुका है और आने वाले वक्त में वो कोई इस तरह की गलतफहमी का शिकार नहीं है, या अभी भी हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है? खालिद साहब। जी सॉरी, लाइन में अब मैंने कहा बिल्कुल चौकन्ना रहने की जरूरत है उनको। इसलिए जरूरत है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी माइट है, उनका $90 बिलियन के करीब बजट है। तो ये जेन में रखते हुए कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे मेंटली तौर पर, वो बिल्कुल मैं नहीं समझ रहा कि वो मेंटली तौर पर एक्सेप्ट लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्रेशर है आजकल, क्योंकि उन्होंने डिस्प्यूट को एक्नॉलेज कर दिया है कि ये कोई डिस्प्यूट है, उन्होंने कश्मीर का जिक्र कर दिया है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हिंदुस्तान अब उसी तरह वापस दूसरे मोड में चला जाएगा, वो प्रॉक्सी में करेगा, वो ट्रेन वाले वाकयात जैसे हुए हैं उस तरह का कुछ करने की हरकत जरूर करेगा। फ्रंट पे अभी आना, अलर्ट हमें रहने की जरूरत है। देखिए, जब भी वॉर बचती है वो डिटरेंस से ही वो अवॉइड हो सकती है। जितना हम रेडी होंगे उतना ही हिंदुस्तान ये 10 बार सोचेगा कि जो पनिशमेंट 10 तारीख को मिली है, उनको रिटेलिएशन पाकिस्तान को मिली है, ये न्यू नॉर्मल है हमारा। हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि हम पाकिस्तान को सबसर्विएंट मुल्क बना लेंगे, जैसा कोई नेपाल भूटान मुल्क है। जब भी कोई हमें गुस्सा आएगा, हम कोई पहलगाम करेंगे, हम सेलिंग कर दिया करेंगे, या कोई ब्राह्मोस मिसाइल मार दिया करेंगे, और पाकिस्तान को ये मेंटली तैयार कर देंगे कि आपको पनिशमेंट बगाए बगाए केस टू केस उनके पॉलिटिकल मोटिव की वजह से वो देते रहेंगे। उन्होंने इसको न्यू नॉर्मल ये अपना बनाना चाहते थे। लेकिन जब हमने बड़े दिन काफी दिन कोशिश की कि डिक्लेयर नहीं हो रही वॉर, उनके 6 जहाज यूज किए, उन्होंने एक अनमैंडेरियल व्हीकल यूज किया, फिर भी नहीं हो रही, और उन्होंने बजाय इसके कि वो सबक सीखते उन्होंने हमारे एयर बेसिस पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तब पाकिस्तान ने जो बम्बार्डमेंट की है, पाकिस्तान ने जिस मैसिव रिटेलिएशन किया, वो बिल्कुल जायज थी, करनी चाहिए थी, ऑब्लिगेटरी था। और मेरा मानना ये है कि ये इसलिए कि वॉर टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी में नंबर 1 रीजन वही है जो हमने बम्बार्डमेंट की है। और फिर हमने हिंदुस्तान ने एक्चुअली समझ के सरेंडर किया है, स्पेशली जब पहले भी जिक्र होता रहा है कि S-400 जब हमने किए, और उसके भी हमने रेडार यूनिट को हिट किया। हमने जो मोदी ने तस्वीर दिखाई है मिसाइलों के साथ खड़ी होकर, वो 3 दिन बाद, क्योंकि मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया कि वो दूसरे स्टेशन से मिसाइल मंगवाए गए थे, ताकि वो उनको, क्योंकि वो ट्रक पर लोड होकर आते हैं, तो वो पिक्चर खिंचाने के लिए किया था। एयर चीफ नजर नहीं आया, आपने पूरे इवेंट में देखा होगा, जिनका बेस था उनको नजर नहीं आया, क्योंकि मैंने ये हासिल किया इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने अपने एयर चीफ को कहा था कि जिसको कहते हैं कि मैं शक्ल नहीं देखना चाहता एयर चीफ के अपने विजिट के दौरान। तो उनमें डिस्पैरिटी पड़ी हुई है। जो लोग जंग जीतते हैं, जो मॉन्गरिंग करते हैं हम जीतते हैं, उनका एयर चीफ प्राइडली प्राइम मिनिस्टर के साथ जाता है, जैसे हमारे सर्विसेज चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। उनमें यूनिटी नजर आती है, उनके लोगों पर एक स्माइल्स होती हैं। आपने नोट किया होगा स्माइल्स किस तरह की थी जब। तो इंशाल्लाह ताला हमारी डेटरेंस ने पहले भी अवॉइड किया है ऑल आउट जंग, अभी भी अवॉइड करेगी, लेकिन उसका मतलब ये मेरा ये होगा कि इसको हमने कन्वर्ट करना है। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि क्योंकि कौम यूनाइटेड है, कौम को यूनाइट करने के लिए जंगें नहीं लड़ी जा सकती। अल्लाह ताला ने हमें अच्छा मौका दिया है कि हमें इस यूनिटी को कौम के लेके और वैल्यू ऐड करनी चाहिए, ताकि हम प्रोग्रेस और पीस की तरफ चलें और अपने लोगों की बेहतरी। दुश्मन, लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि दुश्मन देखिए आप पर हमलावर चाहे हिडन चाहे ओपनली तब होता है जब उसको आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में, प्रोविंसेस में, मुख्तलिफ लोगों में क्रैक्स नजर आते हैं, जब उसको गैप नजर आता है।
جب اس کو نظر آتا ہے کہ بلوچی یہ سیگمنٹ ناراض ہے, KPK میں فلاں سیگمنٹ ناراض ہے, پنجاب میں یہ سیگمنٹ ناراض ہے, تو اس کریک کے اندر وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. جتنا ہم کریک کو کم رکھیں گے, جتنی یونٹی اور اپنا بانڈ زیادہ رکھیں گے, اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ دشمن یہ مایوس ہو جائے گا الٹیمیٹلی کہ میں ایکسپلائٹ کس چیز کو کروں. جتنا ہمارے اندر تفرقہ زیادہ ہوگا, دشمن کو اتنا ہی آسان ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن کرنا اور کیپٹلائز کرنا اپنے بینیفٹ کے لیے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور کافی ڈیٹیل سے آپ نے یہ ساری سچویشن ہمارے ساتھ ایکسپلین کی ہے. نقوی صاحب سر, اوور آل اگر ہم اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو پاکستان کے نیریٹو کی جیت ہوئی ہے, پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے سر, اور سفارتی محاذ پہ جس طرح سے پاکستان نے اس مقدمے کو لڑا, دنیا کو باور کروایا شروع سے لے کر تک, تو اس کو ساری کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ سفارتی محاذ پہ پاکستان کو جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, پاکستان کی کریڈیبلٹی بہت ڈبل ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم بھارت کی بات کریں تو اس کی کریڈیبلٹی بہت کوسچنیبل ہو گئی اب تو. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اب بہت اچھی اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور اس کو ہمیں پوری طرح اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیے نا, ہم سلامتی کاؤنسل, اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے رکن ہیں, وی آر ممبرز آف دی سیکورٹی کاؤنسل. تو ہمیں چاہیے کہ نیو یارک میں باقی جتنے بھی وہاں ڈیلیگیشنز ہیں, جتنی بھی اور مشنز ہیں, ان سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں ڈیلیگیشن بھیجنی چاہیے. میں نے سنا ہے کہ بھارت ایک ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے مختلف ملکوں کو. تو بھارت کی جھوٹ اور اس کی غلط بیانیاں, اس کو ہمیں پوری طرح کاؤنٹر کرنا چاہیے سفارتی سطح پہ. تو اس سے اب دیکھیے نا, دو باتیں بڑی اہم. ایک یہ کہ دہشت گردی کی گفتگو میں بھارت نے جو دہشت گردی مچا رکھی ہے پاکستان میں, اور اس کا ہم نے دوسیہ بھی UN کو دیا ہوا ہے, تو وہ سارا کچھ ہمیں بتانا چاہیے, اور بھارت کو بدنام کرنا ہوگا, اور اس کو اس میں ٹیکن ٹو ٹاسک اس کو سامنے لانا ہوگا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. اور پاکستان کی دہشت گردی کی باتیں, ہم نے تو سب سے زیادہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ملٹری کیمپین چلائی ہے دہشت گردی کے خلاف, پھر ہم اس کے وکٹم بھی ہیں. ہمارے یہاں ابھی پر کبھی کبھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرے, نیوکلیئر ایشو پہ بہت سخت ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. یہ کیا مطلب ہے کہ IAEA کے تحویل میں نیوکلیئر پروگرام, ان کا پروگرام نیوکلیئر IAEA کے تحویل میں جا سکتا ہے؟ آئی مین, یہ بے بنیاد اور فضول بات ہے. اور ان کے ہاں تو نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ سڑکوں پہ پایا جاتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بلیک مارکیٹ ہے نیوکلیئر مٹیریل جو بیچتے ہیں. تو اگر اس پہ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم بھارت کی کمزوریاں سامنے لا سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں سفارتی سطح پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ ابھی احم آشف صاحب کہہ رہے تھے, نہ صرف ملٹری سطح پہ بلکہ سفارتی سطح پہ بھی. اچھا ایمبیسڈر صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بھارت یہ دنیا میں بیانیہ بناتا رہا کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے اور عالمی برادری میں اس کی سے نہیں ہے, لیکن وقت نے, حالات نے, واقعات نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ اصل میں آئسولیشن کا شکار تو بھارت خود ہے. وہ بیانیہ جو ہر کچھ عرصے بعد وہ بیچ کر جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور سم ہاؤ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی میڈیا, عالمی برادری اس کو بائی بھی کرتی تھی, اس دفعہ سب نے اس کو جو ہے وہ نگیٹ کیا ہے, اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور عالمی برادری کو یہ باور کروانا چاہیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کوئی نہ کوئی فالس ڈرامہ کر کے پاکستان پر الزام لگاتا ہے, تو پوری تحقیقات ہوں تاکہ مکمل طور پہ حقائق سامنے آ سکیں؟ دیکھیے, کہتے ہیں کہ we live in a very volatile region. ہم ایسے خطے میں ہماری لوکیشن ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو بڑا پڑوسی ہے, بڑے رقبے کا, بڑے آبادی کا, وہ بہت ہی غیر ذمہ دار ملک ہے. وہ اقوام متحدہ کے قوانین کی پامالی کرتا ہے, تو بین الاقوامی قوانین کی پامالی کرتا ہے, اور وہ کسی چیز سے بھی وہ گریز نہیں کرتا اپنے مفاد کو آگے کرنے میں. تو ہمیں چاہیے
کہ ہم ان سب باتوں کو آگے لے کر چلیں اور ان کو اس کو دنیا کو بتائیں کہ یہ سارا جو قصہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ دار ملک ہمارے خطے میں موجود ہے، اور اس غیر ذمہ دار ملک کو جب تک دنیا جی بہت جی ٹھیک ہے ناظرین، اس میں خاص طور پہ یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کل وزیر اعظم جب بات کی ہمارے جوانوں سے، وہ ملاقات کر رہے ہیں، آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ ہیں، تو وہ اس بات کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہش مند ہے اور جو بھی بات ہے وہ بات چیت کے ذریعے طے کی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ واشگاف الفاظ میں پیغام دے دیا ہے کہ جو سندھ طاس کا جو ٹریٹی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا کوئی یک طرفہ اقدام پاکستان قبول نہیں کر سکتا، یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ چونکہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہا ہے کہ بھارت اس وقت ایکسٹریم آئسولیشن کا شکار ہے، اس کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کے اپنے جو وزراء ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور مودی سرکار نے صرف ایک جو انتخابات کی دوڑ میں آگے آنے کے لیے اور اس کو جیتنے کے لیے، اور خاص طور پر کیونکہ ہر دفعہ ہی وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی انٹرنل ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اس کا وہ سارا مدعا پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ وہی کوشش ہے، ان کی ناکامیاں ہیں جو پاکستان پر وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ پہلگام کا واقعہ ہونے لگا ہے، تو یہ سب پتہ ہونے کے باوجود کیوں نہیں اس کو روکا گیا؟ پھر جس طرح سے را کی تحقیقات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے را نے سارے ڈرامے کو پلان کیا اور کس طرح سے کیریکٹرز کو نامینیٹ کیا کہ کس کس کا کیا رول ہوگا، وہ ساری چیزیں بھی دنیا نے دیکھی ہیں۔ اب دنیا اس پر بات کر رہی ہے، دنیا مودی صاحب سے بہت سے سوالات کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے جوابات ملے، صرف ہم نہیں، ان کے سیاستدان ہوں، ان کے دفاعی تجزیہ کار ہوں، ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوں، ان کے اپنے کچھ سین وائسز ہیں، صحافیاں، وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس بات کو ٹالنے کے بجائے مودی سرکار جو ہے وہ قوم کو اعتماد میں لیں اور تمام تر تفصیلات بتائیں کہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ اب ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک وار تو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب سب جو ہے وہ ان پر الٹا آن پڑا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس معاملے کو سمیٹا کیسے جائے۔ آئسولیشن میں ہے اس وقت مکمل طور پہ بھارت، اور وہ اپنے بیانیے کو پھر بھی بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ایک الزام دھر کے کبھی دوسرا الزام دھر کے۔ ملٹری ریپرزینٹیٹیو اگر آپ کو یاد ہو ناظرین، اس سارے واقعے کے بعد وہ آئے، کسی بھی سوال کا وہ جواب نہیں دے سکے، اس کے برعکس ہمارے ڈی جی ISPR نے مائنیوٹ ڈیٹیل بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، جتنے ہمارے زخمی ہیں، جتنے ہمارے شہید ہوئے، جتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ اس میں ان کے گھر تباہ ہوئے، مساجد، ہر چیز، لیکن بھارت نے اپنی عوام کو اس اعتبار سے بھی، اس لحاظ سے بھی اعتماد میں نہیں لیا ہے۔ ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ AVM صاحب۔ سر بتائیے گا، یہ جو پاکستان کی کامیابی ہے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے وہ ہماری کمزوری نہیں ہے اور مکمل طور پہ ہم چوکنا ہے، اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موضوع کیا پروگرام میں۔ آپ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ ہم جتنا بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفروغ کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے دنیا میں ہمارا نام روشن ہوا ہے، جس طریقے سے ہماری کیپبلٹیز اجاگر ہوئی ہیں، اس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ کم ہے۔ اس میں ہمارے شہیدوں کا لہو جو ہے وہ رائے گاہ نہیں ہونے دیا، ہمارے غازیوں کی جو کاوشیں تھیں ان کو رائے گاہ نہیں ہونے دیا۔ تو یہ جس طرف سے بھی دیکھیں، بس اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، ہمیں اس قسم کی لیڈرشپ فراہم کی جو اس مشکل وقت میں، کیونکہ 6 اور 7 تاریخ سے پہلے جو پاکستان جس مشکل وقت سے گزر رہا تھا، جس قسم کے پروپیگنڈا استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف، وہ ایک دن میں، ایک رات میں سب کے سب تبدیل ہو گئی ہے۔ پوری دنیا پاکستان کو ایک دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کمیٹی آف نیشنز میں ابھر کے آئی ہے، اور اس طرح سے ہم جو ہیں وہ آئی تھنک اس چیز کو ہمیں آگے اب لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہماری جو سفارت خاری ہے اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہم نے کامیابیاں اچیو کی پچھلے چند دنوں میں اس کو ہم آگے لے کے چل سکیں اس چیز کو۔
अच्छा, एवीएम साहब, सारी सिचुएशन एक तरफ, लेकिन हमने ये देखा इस सारे मामले में मसला कश्मीर एक दफ़ा फिर सरफेस पे आया है और दुनिया इस बात पे हमें मुत्तफिक नज़र आई है कि जब तक ये मसला हल नहीं होता तो दो एटमी कुव्वतें जो हैं उनके टकराने के चांसेस मुस्तकबिल में भी हो सकते हैं। सर, आप ये समझते हैं सर कि मसला कश्मीर मुकम्मल तौर पर सरफेस पे आया है और आलमी बरादरी को ये इदराक अच्छी तरह हुआ है कि इसका हल होना बड़ा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये देख लें कि आज इस दफ़ा पहली दफ़ा एक प्रेसिडेंट के सदर ने जिस तरीके से इस चीज को उजागर किया है वो पहले कभी भी मैंने नहीं मतलब देखा। और उसके बाद बाकी कंट्रीज भी आपको पता ही है, वो सब बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका को फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जो अपना लाइन है उसको फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो हम कश्मीर के हवाले से जो कि बिल्कुल ही अपना जब इन्होंने रिवोक किया 370 आर्टिकल 370, उसके बाद से जो कुछ ये लोग कश्मीर में कर रहे थे, जिस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, इस अपना जंग से इन चंद दिनों के अंदर अंदर ये कश्मीर का जो मुकदमा है वो इस तरीके से उजागर हुआ जो पहले कई सालों से ये अपना इसके ऊपर एक किस्म का उन्होंने लिड रख दिया गया था। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की काविशें जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है हमेशा से पहले भी इनको मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते रहे हैं। हर फोरम पे ये आवाज उठाती रही है पाकिस्तान की, जी इनका इसका जो मसला है यूएन रेजोल्यूशंस के तहत इसको हल होना चाहिए। वो पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। उजागर जिस तरीके से हुआ, ये नया चैप्टर खुला है इस सिलसिले में। अतीब साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो पूरी दुनिया भी अब इस पे बात कर रही है, आपको लगता है दुश्मन ने जो है वो मिस कैलकुलेट किया हमारी दिफाई सलाहियत को और उसको हमने फिर सरप्राइज दिया? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक है ही नहीं। आपने खुद देख लिया है कि ये, अगर आपको मैं ये कहता चलूं कि आपको याद हो कि पुलवामा के बाद मोदी की क्या स्टेटमेंट थी। मोदी की ये स्टेटमेंट थी कि अगर हमारे पास रफाल होते तो ये जंग का पिक्चर टोटली डिफरेंट होना था। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल सिद्दीकी, डिफेंस एनालिस्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे अपने एक्शन से, अपने अमल से ये साबित किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, अमन का ख़्वाह है। सिर्फ अपने मुल्क में ही अमन का ख़्वाह नहीं है बल्कि वो जनूबी एशिया में भी अमन चाहता है, पूरी दुनिया में अमन चाहता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जब हमारे औरंगज़ेब साहब ये कहते हैं ना कि हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, अगर हम चाहते तो हम और भी उनके तैयारे मार गिराते, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये दुनिया को समझने की ज़रूरत है और वक्त ने साबित किया है। लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश हमारी किसी तरह भी कमज़ोरी नहीं है। जब बात वतन की इज्जत पर आती है, उसकी हिफाजत पर आती है, तो हम उसका दिफा करना बखूबी जानते हैं। और ये देखा है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने, पूरी दुनिया ने इसको मुतरिफ रही है और पूरी दुनिया के अखबारें, पूरी दुनिया के जो तहकीकाती इदारे अब इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि हमारे दुश्मन को हमने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हमने जो है आपके साथ, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने बैठकर आपसे बात करनी है, तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है। इसी दुआ, इस यकीन के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और किसी दुश्मन की जुर्रत ना हो कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे, हर वीर जवां यक दिल यक जान, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कौन मकाम बेदार ज़माना बोलेगा, हर कूचा करिया में हर सू ये नारा बस आबाद रहे। हमेशा जिंदाबाद रहे, पाकिस्तान हमेशा